تعلیم دین کورس سال دوم کی طالبات، حدیث مبارکہ کا سبق ہے ریاض الصالحین. سلو کر دیا ہے کیا؟ ریاض الصالحین 1546 نمبر حدیث. باب تحریم الکذب. یہ باب شروع ہوا تھا اور اس میں 4 حدیثیں ہم نے پڑھ لی تھی. باب تحریم الکذب میں 4 حدیثیں ہم نے پڑھ لی تھی. یہاں سے ہے نا، وعن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ قال، یہاں سے پڑھتے ہیں. بند کر. اس میں یہ بات پہلے سمجھ لیں کہ یہ بہت طویل حدیث ہے. یہ طویل حدیث ہے اور چونکہ بہت تفصیلی ہے، طویل ہے، تو یہ ہم صرف آج پڑھ لیتے ہیں. پھر آگے انشاءاللہ اصل ہم شروع کریں گے اگلے سبق میں باب ما یجوز من الکذب سے، وہاں سے. لیکن یہ حدیث بہرحال یہ ہے کہ اس میں مختلف قسم کے بدعمالی کرنے والوں کے احوال بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا ہر انسان اس سے فائدہ اٹھائے، اور جو اس میں امور بیان ہوئے ہیں ان امور سے ہمیشہ انسان بچنے کا اہتمام کرے، تاکہ خدا نخواستہ انسان بھی کہیں اس انجام کا مستحق نہ بنے. لہٰذا میں یہ حدیث مبارکہ پڑھوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی انشاءاللہ اس کا کروں گا. آج کے سبق میں ہم صرف یہ حدیث پڑھ لیں گے اور اس کا ترجمہ ہو جائے گا، تو بہرحال فائدے سے خالی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ قال. جہاں سبق عبارت چل رہی ہو اس کو غور سے دیکھیں اور ترجمہ غور سے سنیں. وعن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مما يكثر ان يقول لاصحابه هل يرى احد منكم من رؤيا. حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اکثر و بیشتر آپ اپنے صحابہ سے پوچھتے تھے صبح کے وقت کہ هل رأى احد منكم من رؤيا، کہ تم میں سے کسی ایک نے رات کو کوئی خواب دیکھا ہے. جیسے روایتوں میں آتا ہے نا، فجر کی نماز جب آپ علیہ السلام پڑھا لیتے تو آپ علیہ السلام صحابہ کی طرف رخ فرماتے اور پوچھتے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے. اگر کسی نے کوئی اہم خواب دیکھا ہوتا تو بیان کر دیتا. خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض مرتبہ اپنا خواب بیان فرماتے. یہ جو روایت ہے اس میں آپ علیہ السلام نے اپنا ایک طویل خواب بیان فرمایا ہے. تو دیکھیں فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر ان یقول لاصحابہ، اپنے صحابہ سے فرماتے تھے هل رأى احد منکم من رؤیا، کیا تم میں سے کسی ایک نے کوئی خواب دیکھا ہے. فیقص علیہ من شاء اللہ ان یقص، پس بعض مرتبہ کوئی بیان کر لیتا اپنا خواب، اللہ پاک چاہتے جتنا تو بیان کر لیتا اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا. وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاتٍ، یہ راوی فرماتے ہیں حضرت سمرہ ابن جندب کہ اسی طرح ایک مرتبہ صبح کے وقت آپ علیہ السلام نے ہمیں اپنا خواب مبارک سنایا. وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاتٍ، کہ ایک مرتبہ صبح کے وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اپنا خواب بیان فرمایا. اب یہ نہیں کہ خواب شروع ہو رہا ہے. آپ علیہ السلام نے کیا خواب دیکھا کہ اِنَّهُ أَتَانِ اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، کہ رات کو خواب میں میرے پاس 2 آنے والے آئے. یہ فرشتے ہیں. ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام ہے. تو فرمایا کہ رات کو 2 آنے والے میرے پاس آئے، فرشتے ہیں. وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي، اور ان آنے والوں نے یعنی ان فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ انطلق، کہ چلیے ہمارے ساتھ چلیے. وَإِنِّي انطلقت معهما، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چل پڑا. وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَجِعٍ، چلتے ہوئے ہم ایک ایسے آدمی کے پاس آئے جو چت لیٹا ہوا تھا. وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، اور اس چت لیٹے ہوئے شخص کے قریب ہی ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا تھا
جس کے ہاتھ میں بہت بڑی چٹان تھی. صخرہ کہتے ہیں چٹان کو، چٹان جیسے گنبد صخرہ آپ سنتے ہیں نا، صخرہ کہتے ہیں بڑی چٹان کو، حجر کہتے ہیں چھوٹے پتھر کو، صخرہ بڑی چٹان. تو ایک دوسرا آدمی اس لیٹے ہوئے شخص کے قریب کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں ایک بڑی چٹان ہے. وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ کہ اتنے میں اچانک جو شخص کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں چٹان ہے، اس نے وہ چٹان ایسے بلند کی اور اس کے لیٹے ہوئے شخص کے سر پہ دے ماری. اس لیٹے ہوئے شخص کے سر پہ مار دی وہ چٹان. فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ اس کا سر پانچ پانچ ہو گیا، اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، کچل گیا. فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ هَا هُنَا اور وہ پتھر لڑکتا ہوا، چٹان لڑکتی ہوئی دور جا گری، یعنی اس کے سر سے ٹکرائی، سر ٹکڑے ٹکڑے ہوا اور وہ چٹان یا پتھر وہ لڑکتا ہوا دور چلا گیا. فَيَتْبَعُ الْحَجَرُ فَيَأْخُذُهُ تو یہ شخص چٹان کے پیچھے گیا. فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ تو جس شخص نے پتھر مارا تھا یہ پیچھے گیا اور پھر وہ پتھر اٹھا کے لے آیا، ہاتھ میں اٹھا لیا پھر لے آیا. فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَسِحَّ رَأْسُهُ یہ بھی اس شخص تک پہنچا نہیں تھا دوبارہ جو لیٹا ہوا تھا، جس کو چٹان ماری تھی، پتھر مارا تھا، کہ اس کا سر دوبارہ سے ٹھیک ہو گیا، جڑ گیا، کما کان جیسے پہلے تھا. ثم يعود علیہ اس نے پھر وہ عمل دہرایا، پھر اس کے پاس لوٹ کر آیا اور فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى یہ اس کے پاس لوٹ کر آیا چٹان ہاتھ میں اٹھا کے اور پھر وہی عمل دہرایا جو اس نے پہلی مرتبہ دہرایا تھا. کیا عمل دہرایا تھا؟ یعنی وہ چٹان یا بڑا پتھر اٹھا کر اس کے سر پہ پھر سے مار دیا اور پھر اس کے سر کے ساتھ یہ پاش پاش ہوا. پھر یہ تو قال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ قلت لہما میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا، ان فرشتوں سے، سبحان اللہ پاک ہے اللہ کی ذات، ما ہذان یہ دونوں کون ہے؟ یہ پتھر مارنے والا کون، جس کو مارا جا رہا ہے وہ کون، یہ کیا معاملہ ہے، کس جرم کی سزا ہے؟ قال علی ان دونوں نے مجھ سے کہا انطلق انطلق آپ چلیے چلیے آگے چلیے. فانطلقنا ہم آگے چلے. فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد ہم آگے چلے تو دیکھا ایک اور شخص کے پاس آئے، مستلق لقفاه جو گدی کے بل لیٹا ہوا تھا. گدی کے بل، قفا کہتے ہیں گدی کو، جو گدی کے بل لیٹا ہوا تھا. اور ایک دوسرا شخص وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ دوسرا شخص اس کے پاس کھڑا ہوا تھا، بِكَلُّوبٍ مِّنْ حَدِيدٍ جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا تھا. کلوب کہتے ہیں آنکڑا، حدید کہتے ہیں لوہے کو، جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا تھا. آنکڑا کسے کہتے ہیں؟ ایک نوکدار لوہے کی چیز ہوتی ہے جس کا سرا مڑا ہوا ہوتا ہے. آسان الفاظ میں اگر آپ سمجھنا چاہتی ہیں تو آپ دیکھ لیں، جاتے ہیں بعض مرتبہ گوشت وغیرہ مارکیٹ جو ہوتی ہے، اس میں گوشت لٹکانے کے لیے لوہے کے ایسے بڑے بڑے کڑے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اوپر پائپ کے ساتھ، وہ سمجھ لیں. تو وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ اور یہ جو شخص کھڑا ہوا تھا لوہے کا آنکڑا لے کے، انبور لے کے، یہ اس کے چہرے کی ایک جانب آیا لیٹے ہوئے شخص کے، اور لوہے کا جو آنکڑا تھا وہ اس کے منہ کے اندر ڈال کر فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ جب کھینچا تو اس کے جبڑے کو اس کی گدی تک چیر دیا. اس لوہے کے آنکڑے سے اس لیٹے ہوئے شخص کے جبڑے کو منہ کے اندر ڈال دیا، جبڑے کو اس کی گدی تک چیر دیا. وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ پھر اس کی ناک میں ڈال کر اس کے ناک کے نتنے سے لے کے اس کی گدی تک چیر دیا. وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ پھر اس کی آنکھ کے اندر ڈالا اور اس کی آنکھ کو بھی اس کی گدی تک چیر دیا. منہ کو، جبڑے کو بھی گدی تک چیرا، ناک کے نتنے کو گدی تک چیر دیا اور اس کی آنکھ کو بھی گدی تک چیر دیا. ثم يتحول الى الجانب الاخر یہ تو ایک جانب کے ساتھ کیا نا، پھر اس کے چہرے کی دوسری جانب، چہرے کے دو جانب، دو رخ ہوتے ہیں، پھر چہرے کی دوسری جانب آیا. فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الاول اور اس نے وہی عمل چہرے کے دوسرے جانب کے ساتھ بھی دہرایا جو چہرے کے پہلے جانب کے ساتھ دہرایا تھا.
دوسرے رخ کے ساتھ بھی یہی کیا، یعنی اس کے جبڑے کو گدی تک، ناک کے نتنے کو گدی تک، اور آنکھ کے ڈھیلے کو گدی تک چیر کے رکھ دیا دوسری جانب سے بھی. فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان. دوسری جانب کو ابھی چیر کر فارغ بھی نہیں ہوا تھا کہ پہلے والی جانب ٹھیک ہو گئی، پھر اپنی حالت میں آ گئی، ایسے ہو گئی جیسے پہلے تھی. ثم يعود علیہ، یہ پہلے والی جانب کی طرف پھر آیا، اس رخ کی طرف پہلے والے سے، تو فیفعل مثل ما فعل فی المرۃ الاولى، اور اس کے ساتھ وہی عمل دوبارہ دہرایا جو پہلی مرتبہ دہرایا. تو ایک جانب کے ساتھ کرتا دوسری جانب ٹھیک ہوتی، اس جانب آتا اس کو چیرتا پہلے والی ٹھیک ہوتی. ظاہری بات ہے، ٹھیک ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سزا ختم، تکلیف تو اتنی ہوتی ہوگی جیسے ایک انسان کے چہرے کو چیرا جائے تو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف تو اتنی ہی ہونی تھی، لیکن یہ عمل بار بار دہرایا جاتا رہا. قال قلت سبحان اللہ ما هذان، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاک ہے اللہ پاک کی ذات، کون ہے یہ دونوں، ان کا کیا معاملہ ہے. قال لی انطلق انطلق، ان دونوں نے مجھے کہا، ان فرشتوں نے، چلیے چلیے آگے چلیے. فانطلقنا، ہم چل پڑے. فاتینا علی مثل التنور، ہم ایک تنور ٹائپ کی چیز کے پاس آئے، ایک بہت بڑا تنور تھا جس میں آگ جل رہی تھی. فاحسب انہ قال، راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فاذا فیہ لغۃ واصوات، اور اس تندور نما چیز کے اندر چیخ و پکار کی آواز تھی. لغۃ واصوات، چیخ و پکار، اندر سے چیخنے کی، چلانے کی، پکارنے کی آوازیں آ رہی تھی تکلیف کی وجہ سے. فاطلعنا فیہ فاذا فیہ رجال ونساء عراۃ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس تندور کے اندر جھانک کر دیکھا تو اس میں مرد اور عورتیں تھیں، عورات جو بالکل برہنہ تھیں، بے لباس تھے. وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِّنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، اور نیچے سے ایک شعلہ ایک دم سے آتا، اس تندور کے نیچے سے ایک دم کیا ہوتا، ایک شعلہ ایک دم آتا آگ کا. تو فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ زَوْزَوْا، جب وہ شعلہ ایک دم لپیٹ آگ کی آتی، یہ لوگ چیخنے چلانے لگتے، ایک دم چیخنے چلانے لگ جاتے جب آگ کا شعلہ ان کی طرف آتا. قلت ما هؤلاء، میں نے عرض کیا کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں، کون مرد اور عورتیں جن کو آگ کے اندر یہ سزا دی جا رہی ہے. قال لی انطلق انطلق، مجھے کہا گیا چلیے چلیے. فانطلقنا، ہم چل پڑے. فاتینا علی نہر حسبت انہ کان یقول احمر مثل الدم، ہم ایک ایسی نہر کے پاس آئے، نہر کے پاس آئے، اور راوی کہتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نہر کا پانی کیسا تھا، احمر مثل الدم، خون کے جیسا بالکل سرخ تھا. اس نہر کا پانی خون جیسا سرخ رنگ کا تھا، بالکل جیسا خون ہوتا ہے. وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، اور اس نہر میں ایک آدمی تھا جو تیر رہا تھا. سابح، تیرنے والا، سبح کہتے ہیں تیرنا، یسبح جو تیراکی کر رہا تھا، اس خون کی نہر کے اندر تیرتا تھا. وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ، اور اس خون کی نہر کے کنارے پہ ایک شخص کھڑا ہوا تھا. قد جمع عنده حجارة كثيرة، جس کے پاس پتھروں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے پتھروں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا. فیفغر له فاہ، جب یہ شخص تیرتا ہوا کنارے پر آتا تو کنارے پر آ کر کیا کرتا، اپنا منہ کھول دیتا. فیلقمہ حجرا، اور جو کنارے پر کھڑا ہوا شخص تھا جس کے پاس پتھروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، وہ ایک پتھر اٹھا کر اس کے منہ میں ٹھونس دیتا، اس کے منہ کے اندر پتھر ڈال دیتا. فینطلق فیسبح، یہ واپس جاتا اور تیرنے لگتا، تیرتا تیرتا ثم یرجع الیہ، پھر واپس آتا. کلما رجع الیہ، اور یہ خون کی نہر میں تیرنے والا جب بھی لوٹ کر آتا تو فغر له فاہ، آ کر ہر مرتبہ اپنا منہ اس کے سامنے کھولتا. فالقمہ حجرا، اور یہ پتھر کا ایک لقمہ بنا کے اس کے منہ میں دے دیتا، پتھر اس کے منہ میں ڈال دیتا. بار بار یہ عمل دہرایا جا رہا تھا. قلت لہما، میں نے ان دونوں سے کہا بھائی ما ہذان، یہ کون ہے، ان کے ساتھ کیوں یہ معاملہ ہے سزا کا. قال لی انطلق انطلق، انہوں نے مجھے کہا کہ چلیے چلیے. فانطلقنا، ہم چل پڑے. فاتینا علی رجل کریہ المرآۃ او کاکرہ ما ان ترى رجلا مرأ،
ہم ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو انتہائی کریہ المنظر تھا دیکھنے میں، جو دیکھنے میں انتہائی ڈراؤنا تھا، انتہائی بدصورت تھا، کریہ المنظر تھا، اور یا پھر فرمائیں کہ وہ اتنا بدصورت آدمی تھا کہ جتنا بدصورت آدمی تم لوگوں نے دنیا میں دیکھا ہوگا، بدصورت ترین انسان تھا سب سے زیادہ، جتنا ایک انسان بدصورت ہو سکتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، اور وہ جو بدصورت کریہ المنظر خوفناک آدمی تھا اس کے قریب آگ جل رہی تھی، بڑی آگ، يَحُشُّهَا، وہ اس آگ کو دہکا رہا تھا، اس کو دہکا رہا تھا، وَيَسْعَى حَوْلَهَا، اور اس آگ کے گرد دوڑ رہا تھا، چکر لگا رہا تھا اسے۔ قلت لهما ما هذا، میں نے کہا یہ کون شخص ہے؟ قال علی انطلق انطلق، انہوں نے کہا چلیے چلیے آگے چلیے۔ فانطلقنا، ہم چل پڑے۔ فأتینا علی روضۃ معتمۃ فیہا من کل نور الربیع، ہم ایک ایسے باغ کے پاس آئے، روضہ کہتے ہیں باغیچے کو، معتمۃ جو انتہائی گھنا تھا، معتمہ کہتے ہیں گھنا باغ، جس میں ہریالی، پھول پھل پودے بہت زیادہ ہو، گھنا باغ۔ ہم ایک انتہائی گھنے باغ کے پاس آئے، من فیہا من کل نور الربیع، جس میں ہر موسم کے پھول موجود تھے، مختلف پھول، ہر قسم کے پھول موجود تھے۔ وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّمَاءِ، اور اس باغیچے کے درمیان میں ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے کہ لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، میں ان کے سر کو نہیں دیکھ سکتا تھا اونچائی کی وجہ سے، ان کا سر آسمان کی بلندی کو چھو رہا تھا، اتنا طویل تھا ان کا قد، اتنا طویل تھا کہ ان کا سر آسمان تک چھو رہا تھا، آسمان کی بلندی کو۔ وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ بِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ، اور اس شخص کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے تھے، اور ایسے بچے کہ جن کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، چھوٹے معصوم بچے تھے۔ قلت ما هذا وما هؤلاء، میں نے کہا یہ بزرگ کون ہے اور یہ بچے کون ہیں؟ قال علی انطلق انطلق، انہوں نے مجھ سے کہا دونوں نے چلیے چلیے۔ فانطلقنا، ہم چل پڑے۔ فاتینا الی دوحۃ عظیمۃ لم ار دوحۃ قط اعظم منها ولا احسن، ہم چلتے چلتے ایک درخت کے پاس آئے، ایک بڑا عظیم الشان درخت، اور ایسا درخت کہ اتنا بڑا گھنا اور اونچا درخت میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور نہ اس سے زیادہ خوبصورت درخت میں نے کبھی دیکھا ہے۔ قال علی، ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ ارق فیہا، آپ چڑھیے اس درخت پر، ارق فیہا، اس درخت پر چڑھیے۔ فرتقینا فیہا، ہم اس درخت پر جب چڑھے تو فیہا الی مدینۃ، ہم ایک شہر میں پہنچ گئے، اور ایک ایسے شہر میں پہنچے، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، کہ مبنیۃ بلبن و ذہب، مبنیۃ بلبن ذہب و لبن فضۃ، لبن کہتے ہیں اینٹ کو، لبن کہتے ہیں اینٹ کو، لبن، لبن نہیں لبن، تو وہ ایسا شہر تھا کہ جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک سونے کی ایک چاندی کی، وہ سونے اور چاندی سے بنا ہوا شہر تھا۔ فاتینا باب المدینہ، ہم اس شہر کے دروازے پہ آ گئے جہاں سے شہر میں داخل ہوتا ہے انسان۔ فاستفتحنا، ہم نے دروازہ کٹکھٹایا، داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ ففتح لنا، اس شہر کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا۔ فدخلنا، ہم اس شہر میں داخل ہو گئے جو سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا۔ تو فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما انت رائن وشطر منهم كأقبح ما انت رائن، ہم نے دیکھا اس میں ایسے لوگوں کو کہ جن کے چہرے کا ایک جانب، جن کے جسم کی ایک جانب اتنی خوبصورت تھی کہ اتنا خوبصورت انسان تم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا، اور ان کے جسم کی دوسری جانب اتنی بدصورت تھی کہ اس سے زیادہ بدصورت انسان تم لوگوں نے کہیں نہیں دیکھا، یعنی بالکل برعکس، اپوزٹ، ایک جانب انتہائی خوبصورت، ایک جانب انتہائی بدصورت۔ بات سمجھ میں؟ قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النار، ان لوگوں سے کہا گیا، ان دونوں نے یعنی فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا اذهبوا فقعوا في ذلك النار، کہ جاؤ اور سامنے جو نہر بہہ رہی ہے جا کے اس نہر میں ڈبکی لگا لو۔ وَإِذَا هُوَ نَهْرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ، اور سامنے جو ہے عرضن،
معترض عرضن، چوڑائی میں ایک نہر بہہ رہی تھی، چوڑائی میں ایک نہر بہہ رہی تھی اور جس کا پانی اتنا سفید تھا، خالص تھا جیسا کہ چاندی، جس کا پانی چاندی کی طرح سفید تھا، اتنا شفاف پانی تھا. فذهبوا فوقعوا فيه، تو جیسے ہی کہا یہ لوگ فوراً گئے اور جا کر اس نہر میں کود گئے. ثم رجعوا، جب کود کر اس میں ڈبکیاں لگا کر واپس آئے ہمارے پاس یہ لوگ. ثم رجعوا الینا قد ذهب ذلك السوء عنهم، تو ان سے وہ قباحت دور ہو گئی تھی، یعنی جو بدصورتی تھی چہرے کے جسم کے ایک جانب وہ بالکل چلی گئی تھی اور ان کا پورا جسم خوبصورت ہو چکا تھا. دوسری بدصورت جو سائڈ تھی، طرف تھی، وہ بھی خوبصورت ہو گئی تھی اور بدصورتی زائل ہو گئی تھی. اچھا، فصاروا فی احسن صورت، اور وہ انتہائی خوبصورت ہو چکے تھے. قال علی، اب ان دونوں نے مجھ سے کہا، جو فرشتے تھے مجھے لانے والے، انہوں نے مجھ سے کیا کہا؟ ہذہ جنت عدن، یہ جنت عدن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جنت کے بھی تو درجات ہیں نا. جنت عدن ہے، جنت فردوس ہے، اور درجات ہیں. یہ جنت عدن ہے. وَهُنَاكَ مَنزِلُكَ، اور اوپر کی طرف اشارہ کیا، اوپر کی طرف کہ وَهُنَاكَ مَنزِلُكَ، اور آپ کا مقام وہ ہے. آپ کا، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہے جنت میں بھی، تو اوپر کی طرف اشارہ کر کے فرمائے کہ آپ کا مقام وہ ہے، آپ کا محل وہ ہے. قلت لہما، اچھا، فسما بصری صعودا، آپ علیہ السلام فرماتے میں نے اپنی نگاہ اوپر کی طرف اٹھائی. فاذا قصر مثل الربابۃ البیضاء، تو میں نے ایک محل دیکھا، عالیشان محل جو سفید بادلوں کی مانند تھا. تو انہوں نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ آپ کا مقام ہے جنت میں. قال علی، میں نے ان دونوں سے کہا ان دونوں نے مجھ سے کہا ہونا کا منزلوں کا، یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کا جنت میں مقام ہے، سب سے اعلیٰ ترین مقام. قلت لہما، میں نے ان دونوں سے کہا بارک اللہ فیکما، اللہ پاک تم دونوں کو برکتیں دیں. فذرانی فادخلہ، مجھے چھوڑ دو تاکہ میں جا کے اپنے محل میں داخل ہو جاؤں، اندر سے دیکھ لوں. قال اما الآن فلا، ان دونوں نے عرض کیا کہ ابھی تو نہیں، اس وقت نہیں، لیکن وہ انت داخلہ، بالآخر آپ کو ہی اس میں آنا ہے، اپنے وقت پر آپ کو ہی اس میں داخل ہونا ہے، یہ آپ ہی کا مقام ہے، البتہ اس وقت نہیں، لیکن فرمایا آپ نے داخل ہونا ہی ہے اس میں. قلت لہما، پھر میں نے ان دونوں سے کہا کہ فإنی رأیت منذ اللیلۃ عجبا، کہ اب یہ جو جتنی رات گزری اور میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے بڑی عجیب عجیب باتیں دیکھی. فما ھذا الذی رأیت، یہ کیا معاملہ تھا جو میں نے ابھی تک دیکھا. قال علی، ان دونوں نے مجھ سے کہا اما انا سنخبرک، اب ہم تمہیں بتاتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا حقائق تھے، یہ معاملات کیا تھے. دیکھیں اب تفصیل بتائی جا رہی ہے، اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیا معاملہ تھا. تو اس میں فرمایا اما الرجل الاول الذی اتیت علیہ یسلغ رأسہ بالحجر، تو فرماتے ہیں کہ جو اس میں پہلا والا شخص تھا کہ جس کے پاس آپ آئے، اور یسلغ رأسہ بالحجر، جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، وہ پہلا شخص جس کے پاس آپ آئے ہمارے ساتھ، آپ کو یاد ہوگا نا حدیث کی ابتدا میں گزرا کہ اس شخص کا سر بڑی چٹان سے بار بار کچلا جا رہا تھا. تو فإنہ الرجل یأخذ القرآن فیرفضہ وینام عن الصلاة المکتوبہ، یہ وہ شخص تھا کہ دنیا میں جس نے قرآن کریم پڑھا، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی، لیکن فیرفضہ، اسے پس پش ڈال دیا، قرآن کریم بھول گیا، اس کو یاد نہیں رکھا، اس کے احکامات پر عمل نہیں کیا. وینام عن الصلاة المکتوبہ، اور فرض نمازوں کو چھوڑ کر سوتا رہا، بجائے اس کے کہ فرض نماز پڑھتا، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا، فرض نماز چھوڑ کر سوتا رہا. کیا اور فرض نماز چھوڑ کر سوتا رہا. وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشِرُ شِدْقُهُ إِلَىٰ قَفَاهُ، یہ تو عبد المحمن صاحب سے ملا لیں کیا مسئلہ ہے، دیکھ لیں. وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشِرُ شِدْقُهُ إِلَىٰ قَفَاهُ، اور ہرچہ وہ شخص
جس کے پاس آپ آئے اس کے بعد جس کے جبڑے کو چیرا جا رہا تھا اس کی گدی تک، ومنخرہ الی قفاہ، اور جس کے نتنے کو چیرا جا رہا تھا اس کی گدی تک، وعینہ الی قفاہ، اور اس کی آنکھ کو چیرا جا رہا تھا اس کی گدی تک، فإنہ الرجل یغدو من بیتہ فیکذب الکذبۃ تبلغ الآفاق، یہ وہ شخص تھا کہ صبح کے وقت جب گھر سے نکلتا اتنا جھوٹ بولتا کہ اس کا جھوٹ اطراف عالم میں پھیل جاتا، پوری دنیا میں پھیل جاتا، اتنا جھوٹا تھا۔ وَأَمَّا الرَّجُلُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ هُمْ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ، اور وہ لوگ، وہ مرد اور عورتیں برہنہ جو تنور جیسی چیز کے اندر تھے اور آگ میں جل رہے تھے، وہ کون تھے؟ فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، یہ وہ مرد اور عورتیں تھیں جو دنیا میں زنا کرتی تھی، زناکار مرد اور زناکار عورتیں تھیں۔ وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّارِ، اور ہرچہ وہ شخص جس کے پاس آپ آئے وہ خون کی نہر میں تیر رہا تھا، وَيُلْقِمُ الْحِجَارَةَ، اور اس کے منہ میں پتھر کے لقمے ڈالے جا رہے تھے، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، یہ سود خور تھا، یہ دنیا میں سودی لین دین، سودی کاروبار کرتا تھا، سود کھاتا اور کھلاتا تھا، یہ وہ شخص تھا۔ وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمَرْآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، اور ہرچہ وہ شخص جس کو آپ نے دیکھا جو انتہائی کریہ المنظر، خوفناک تھا، بدصورت تھا، جس کو آپ نے آگ کے پاس دیکھا، یحشها، جو آگ کو دہکا رہا تھا، وَيَسْعَى حَوْلَهَا، اور جو آگ کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، یہ مالک تھا جو جہنم کا داروغہ تھا، یعنی جہنم کا جو داروغہ ہے نا، چوکیدار، دربان، اس کا نام مالک ہے، یہ وہ تھا۔ وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِيهِ الرَّوْزَةِ، اور آپ نے اس بزرگ کو، اس شخص کو دیکھا تھا، نورانی شخص کو جو انتہائی طویل القامت تھا اور جو اس گھنے باغ میں تھا، فَإِنَّهُ ابراہیم، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جو جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، اور اس کے ارد گرد جو چھوٹے نومولود بچے تھے، یہ وہ بچے تھے جن کا دنیا میں بچپن میں انتقال ہو جاتا ہے، اور فطرت پر جن کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ وہ بچے تھے۔ وفی روایت البرقانی، اور برقانی کی روایت میں ولد علی الفطرہ، کہ وہ بچے تھے جو پیدا فطرت پر ہوئے ہوں۔ فقال بعض المسلمین، اس موقع پر بعض مسلمانوں نے حضور علیہ السلام سے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، و اولاد المشرکین، کیا مشرکین کی اولاد بھی ان میں تھی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد المشرکین، آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، مشرکین کی اولاد بھی ان میں تھی، یعنی جو بچپن میں فوت ہو جائے فطرت پر۔ اب اللہ پاک کے علم میں کون سا بچہ فطرت پر فوت ہوا یا کون سا فطرت پر پیدا ہوا، وہ اللہ پاک جانتے ہیں، علیم اور خبیر ذات ہے، تو اس کے مطابق اللہ پاک فیصلہ فرماتے ہیں۔ وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِّنْهُمْ حَسَنٌ، اور ہرچہ ان لوگوں کو جن کو آپ نے دیکھا کہ جن کے جسم کا ایک حصہ انتہائی خوبصورت تھا، وَشَطْرٌ مِّنْهُمْ قَبِيحٌ، اور جسم کا دوسرا حصہ انتہائی بدصورت تھا، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ملے جلے عمل کیے، یہ وہ لوگ تھے کہ دنیا میں جنہوں نے نیکیاں بھی کی، گناہ بھی کیے، اچھے اعمال بھی کیے، برے اعمال بھی کیے، تو تجاوز اللہ عنہم، اگرچہ گناہ بھی تھے لیکن اللہ پاک نے درگزر کیا اور معاف کر دیا۔ نہر میں جب کود کے آئے نا ڈبکی لگا کے، تو بالکل وہ بدصورتی دور ہو گئی، یعنی اللہ پاک نے ان کے گناہ معاف کر دیے، ان کے لیے بھی جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ تو بخاری شریف کی یہ روایت آپ کے سامنے پورے طور پر آپ کے سامنے باقی اس سے آگے یہ جو حصہ، کیونکہ اصل جو حدیث تھی وہ آپ کے سامنے بیان ہو گئی، اور بہرحال بڑی ہی عبرت والی حدیث ہے کہ انسان دنیا میں بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان جس کا ارتکاب کرتا ہے، اس پر اللہ پاک قیامت کے دن سخت ترین سزا دیتے ہیں، جس میں خاص طور پر جو بڑے بڑے گناہ، جیسے آپ حضرات کے سامنے آ گئے کہ بڑے بڑے گناہ، خاص طور پر انسان جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے، جھوٹ سے انسان اپنے آپ کو بچائے، کیوں جھوٹ کی وجہ سے پھر انسان جو ہے کیا ہے، جھوٹ کی وجہ سے انسان پکڑ میں آتا ہے، سود خوری سے انسان اپنے آپ کو بچائے، اور
کوئی بھی کسی بھی قسم کا سودی معاملہ ہے، لین دین ہے، اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے، اللہ پاک سخت ترین سزا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان بدکاری سے، بدفعلی سے، زنا سے اپنے آپ کو بچائے، یہ اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے، اور اس پر سخت ترین سزا اللہ پاک بندے کو دیتے ہیں۔ قیامت کے دن دیکھیں کتنی سخت قسم کی سزا دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھا جائے تو اور بھی گناہ ہے، جھوٹ ہے، بدکاری ہے، زنا ہے، سود خوری ہے، یہ سب ایسے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک بندے سے سخت ناراض ہوتے ہیں، اور سخت ترین سزا ان کو دی جاتی ہے۔ قرآن کریم کو یاد کر کے بھول جانا، قرآن کریم کے احکامات پر عمل نہ کرنا، فرض نمازوں کو ترک کر دینا، فرض نمازیں چھوڑ دینا بدترین گناہ ہے۔ تو یہ بہرحال وہ بڑے بڑے گناہ ہیں کہ اس کی بنا پر سخت ترین سزا ملتی ہے۔ بہرحال گناہ بڑا ہو چھوٹا ہو، انسان ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرے اور نیک اعمال کرے، آخرت کی تیاری کرے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔